نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو مقابلہ ہے نا کفار سے، وہ قرآن کے نزول پر ہے، تنزیل پر ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو مانو اور وہ نہیں مان رہے، یعنی میرا جو کفار سے اختلاف ہے وہ قرآن کے تنزیل پر ہے، اور علی رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر پر کریں گے۔ کس پر؟ قرآن کی تفسیر پر۔ اب یعنی اس کا مطلب کہ علی رضی اللہ عنہ ایک آیت کی تفسیر یہ مراد لے رہے ہوں گے اور دوسرا گروہ اسی آیت کی تفسیر کوئی اور مراد لے رہا ہوگا۔ اب ہمارا ان سے سوال یہ ہے وہ کون سی آیت تھی جس کے اوپر ان دونوں گروہوں کا اختلاف ہوا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا کس آیت کی تفسیر کے اندر اختلاف ہوا اور جنگ ہوئی؟ بتایا جائے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا تو جنگ ہوگی؟ کسی آیت کی تفسیر میں اختلاف نہیں ہوا، بلکہ یہ تو مرزا صاحب نے خود لکھا ہے کہ ان دونوں گروہوں کا لڑائی کا اصلی سبب کیا تھی؟ قصاص عثمان تھا، یعنی قرآن کی تفسیر نہیں تھی۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی خوارج کے ساتھ لڑائی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے ساتھ کر لی صلح۔ اب وہ افراد تحکیم ہوئی، وہ افراد جو قاتلین عثمان تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی کے ساتھ دو گروہ تھے، سچے صحابہ و تابعین اور قاتلین عثمان جو منافقین تھے اور باغی تھے۔ اب جب ان کی ہو گئی صلح تو وہ باغی منافقین جو تھے وہ اب خارجی بن گئے اور انہوں نے دونوں گروہوں کو ہی کافر کہہ دیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی کافر کہنا شروع کر دیا۔ اب ان کا نعرہ یہ تھا ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کرے گا، یعنی وہ قرآن کی آیت پڑھ کر ان دونوں پر فتویٰ لگا رہے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ آیت کا یہ مفہوم نہیں۔ تو ان خارجیوں کا، ان باغیوں کا اس آیت کی تفسیر میں اختلاف ہوا۔ ہم نے کہا کہ حضرت علی اور وہ باغی خارجی منافق قسم کے جو لوگ تھے ان کا قرآن کی تفسیر میں اختلاف ہوا، اور ہم نے وہ قرآن کی آیت پیش کی۔ کون سی قرآن کی آیت کے بارے میں؟ ان الحکم الا للہ۔ پھر ان کو سمجھانے کے لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ گئے، تو ہم نے تو یہ آیت پیش کی ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ معاویہ کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے جنگ جمل اور صفین ہے، تو پہلا سوال ہمارا یہ ہے کوئی ایک آیت پیش کی جائے کہ دیکھیں حضرت علی اس آیت کا یہ مفہوم لے رہے تھے اور وہ اس آیت کا یہ مفہوم لے رہے تھے، اس وجہ سے اختلاف ہوا اور جنگ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب خود پوچھا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب خود پوچھا گیا کہ آپ جو یہ صفین والوں سے لڑ رہے ہیں یہ کوئی قرآنی آیت کی وجہ سے لڑ رہے ہیں، یا حضور نے آپ کو کوئی خاص حدیث بتائی ہوئی اس وجہ سے لڑ رہے ہیں، یا آپ اپنی رائے سے لڑ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا میں اپنی رائے سے لڑ رہا ہوں، میں اپنے اتحاد کی وجہ سے لڑ رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے اس موقع پر یہ حدیث بیان گویا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کا اصل واقعہ ہے وہ اپنے آپ کی اس اختلاف پر وہ حدیث فٹ، اور یہ جو لوگ ہیں اس اختلاف کے اوپر یہ حدیث فٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو حضرت علی سے بھی دشمنی رکھنے والے لوگ ہیں، اور حضرت علی کا فہم بھی ان کو قبول نہیں ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی قرآنی آیت کی وجہ سے نہیں لڑ رہا، کسی حدیث کی وجہ سے نہیں لڑ رہا، میں تو اپنی رائے کی وجہ سے لڑ رہا ہوں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں شرمندہ بھی تو ہوتے تھے نا، بعد میں ندامت بھی تھی، کاش میں اس سے کئی سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا۔ جمل کے بعد کہا کہ نہیں کہا؟ تو اگر وہ قرآن کی تفسیر پر ہی لڑ رہے ہوتے تو پھر یہ ندامت کے الفاظ کیوں کہتے بھی؟